الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم
الحكيم العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی قدر و قیمت، اس مہینے کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچا رکھا ہے. آپ اور ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں رمضان کا جو مرتبہ ہے، رمضان کا جو مقام ہے، سب سے ہٹ کر ہے، سب سے جدا ہے. آپ نے کبھی یہ بات نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی کہ بقیہ دیگر مہینوں کے سلسلے میں امت مسلمہ اتنی زیادہ انتظار کی کیفیت میں، بے چینی کی کیفیت میں، دنوں کے گننے کی کیفیت میں یہ کبھی نظر نہیں آتے. حالانکہ روزہ جیسے ہمارے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، دوسری عبادتیں بھی رکن ہیں، زکوٰۃ ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے، اور اسی طرح دوسرے جو ہمارے 5 ارکان ہیں، ان تمام ارکان کو آپ دیکھ لیں. روزے کے سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اور اس وقت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو انتظار، بے چینی اور لمحہ بلمحہ گھڑیاں گننے کی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہمارے پاس احادیث میں، مطالعے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں اور سننے میں آتی ہیں، کسی اور مہینے کے اندر نظر نہیں آتی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل
یعنی رجب کے مہینے ہی سے اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور نہ صرف انتظار کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو توجہ دلایا کرتے تھے کہ لوگوں، بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، بابرکت مہینہ آنے والا ہے، خیر و خوبیوں والا مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالی عبادات کا اجر 2 گنا 6 گنا 1000 گنا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس مہینے کے اندر اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مساجد کے خطاب میں اور دیگر مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، سب کے سب اس حدیث کو بارہا جیسے ہی رمضان آتا ہے کوٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے مہینے میں اس طرح کا خطبہ دیا کہ لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں نوافل کا ثواب سنتوں کے مطابق، سنتوں کا ثواب فرائض کے مطابق، فرائض کا ثواب اور کئی گنا زیادہ فرائض کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اندر اجر دینے والے ہیں۔ پھر اس مہینے کی راتوں کی تمام چیزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے جو ہر آپ کو اسلامی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ بقیہ 11 مہینے رمضان کو چھوڑ کر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت رکھی ہے جس میں قربانی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، جس میں اسلام کے عظیم پیغمبروں کی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مہینے حج کے مہینے کے اندر وہ کیفیت میں نہیں ہوتے ہیں جو رمضان کے سلسلے میں ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ رجب آتے ہی شعبان کا انتظار ہوتا ہے، شعبان آتے ہی پھر ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک رات، ایک ایک چاند کو ہم آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے، یہ کتنے دنوں کا چاند ہے، اب کتنے دن باقی ہیں۔ اس طرح کی یہ جو کیفیت ہے ماہ رمضان کے لیے کسی اور مہینے کے اندر یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا اہم کام اس مہینے میں ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک نہیں 2 مہینے پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود انتظار فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی انتظار کی تلقین کیا کرتے تھے، اور پھر ہماری امت مسلمہ کا بھی آج کے گئے گزرے دور میں بھی، جبکہ ہم اپنی دینی ڈگر سے بہت حد تک ہٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ہماری امت کے اندر موجود ہے کہ ہم رجب کے مہینے سے ہی اس رمضان کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوں، آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو فضیلت رکھی ہے کسی اور مہینے کو وہ فضیلت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس کا سب سے بڑا، سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب اس مہینے کو جو ملا ہوا ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے جس کی میں نے اپنی گفتگو کے آغاز ہی میں تلاوت کی تھی، اور اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی قدر و قیمت، اس مہینے کا مقام کیا ہے، کس وجہ سے اسے یہ اونچا مقام دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، ماہ رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب ہدایت کو نازل کیا جو قرآن مجید کے نام سے میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ سب سے اونچا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو یہ فضیلت ملی ہے۔ آپ میں اچھی طرح واقف ہیں قرآن مجید کا کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ یہ دنیا کی ساری کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر بھی صحیح
اور سچی اور حق پر رہنے والی کتاب ہے اور قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے. اس کے اندر زیر و زبر کا بھی کبھی فرق آنے والا نہیں ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے، یہ جو کتاب ماہ رمضان میں نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے، اس نظام حیات کے ذریعے سے، اس نظام شریعت کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مجموعے کے ذریعے سے یرفع بہ اقواما، بہت ساری قوموں کو، ملتوں کو اللہ تعالیٰ نیچے سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، سرفرازی عطا کرتا ہے، نیازمندی عطا کرتا ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر ان کا غلبہ، ان کا ولولہ، ان کا بول بالا، ان کا تغلب اور ان کا دبدبہ اس کائنات پر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یرفع، بے شک اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے بہذا الکتاب، اس کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے، اقواما، بہت ساری قوموں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور یہی کتاب ہدایت ہے جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پستی ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، خار مذلت میں ان کو ڈھکیل دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو اس کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیتا ہے، مذلت، ذلت انہیں عطا کرتا ہے، خاری انہیں عطا کرتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنے سے، قرآن مجید کو چھوڑنے سے، اس پر عمل پیرا نہ ہونے سے، اس کے احکام کو قبول نہ کرنے سے دنیا میں قوموں کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے، ذلت ہے، بربادی ہے. اور وہ آخری مقام ہے جو دنیا میں کسی قوم کو دیا جاتا ہے، وہ آخری مقام اس قوم کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیتی ہے. حاضرین محترم، یہی وہ بڑا سبب ہے، یہی وہ بڑا کام ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر وہ کتاب ہدایت کو مکمل کا مکمل اس مہینے میں نازل فرمایا. انزل فیہ القرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں کہ اس مہینے کی قدر و قیمت کا سبب، اس مہینے کی تعریف کا سبب، اس مہینے کی تقدیس کا سبب، اس کی بزرگی کا سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا ہے. آئیے ایک اور زاویے سے نظر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے غلوں کو پیدا کرنے کے لیے، ارزاق جسے کہتے ہیں ہم، غلہ اردو میں جسے کہتے ہیں، وہ چیزیں جسے استعمال کر کے، جسے کھا کر، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے، چاہے وہ پھل لے لیں، چاہے وہ میوے لے لیں، چاہے وہ ڈرائی فروٹس لے لیں، چاہے آپ کے اناج کے دانے لے لیں، اناج کی فصلیں لے لیں، جو ہم سال بھر ایک زراعت کرنے والا، ایک کھیتی باڑی کرنے والا زمین کے اندر ہل جوت کر ان کھیتوں کو لہلواتی ہوئی فصلوں کو تیار کرتا ہے. میں نے اور آپ نے اس موسم پر غور کیا ہے کہ ابھی ہم موسم سرما سے پہلے موسم بارش کے اندر ہیں اس وقت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش جیسی نعمت بھی عطا فرمائے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو دعا گو بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ارزاق کے انتظام کے لیے، اس زمین کے، اس کائنات کے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسموں کو مقرر کیا ہے. گرما چلچلاتی دھوپ والا ہوتا ہے، سرما ٹھٹرنے والی سرد ہواؤں والا ہوتا ہے، بارش میہ برسانے والی، رحمت برسانے والی بارش کا موسم ہوتا ہے. تو یہ موسم جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں،
وہ ہم انسانوں کی زندگیوں کو گزارنے کے لیے، ہم انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہم انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کا انتظام، ان اشیاء کا انتظام ان موسم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ابھی میں اور آپ موسم گرما سے جب گزر رہے تھے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے شہر کی گلیاں، ہمارے شہر کے راستے بالکل بعض اوقات سنسان ہو جا رہے تھے، خالی نظر آتی رہی تھی روڈیں۔ وہ راستے جن پر بغیر ہارن بجائے انسان گزرنا ناممکن تھا، ایسے راستے بھی رمضان میں چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے، سورج کی تمازت کی وجہ سے، گرمی کی تپش کی وجہ سے سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکا دکا وہ انسان جن کو بہت ہی اشد ضرورت ہے، ضروری کام ہے، وہی لوگ راستوں پر نظر آ رہے تھے، ورنہ سارے کے سارے راستے دوپہر کے اوقات میں بالکل خالی اور سنسان نظر آ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ آج موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے۔ ابھی جو پچھلی 2 بارشیں ہوئی ہیں بالکل موسم بدل گیا ہے، تغیر آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے موسم کے اندر۔ وہ گرمی کہیں ختم ہو چکی ہے، اب جو موسم ہے اتنا تو قابل برداشت ہے کہ راہ چلتے چلتے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو حاضرین محترم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی تربیت کے لیے، ہمارے بدن کی تربیت کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے یہ موسموں کو مقرر کیا ہے، بارش اور سرما اور گرما، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک موسم ہمیں ایسا عطا کیا ہے جس میں ہماری روح کی سیرابی ہوتی ہے، ہماری روح کو غذا ملتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، روح کی غذا کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موسم عطا کیا ہے جس میں اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی کیا کہتے ہیں کہ عنایتیں بالکل عام ہیں ہر ایک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ معروف حدیث، وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اولہ رحمہ، کہ پہلا دہا، پہلے 10 دن، شروع کے 10 ایام اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کے 10 دن ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے جو 10 دن ہیں، درمیان کے جو 10 ایام ہیں، یہ یعنی 10ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک یہ 10 دن مغفرت کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت فرماتے ہیں، جو چاہے آئے اپنی مغفرت کر لے۔ اور پھر آخری 10 دن، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے چھٹکارے پانے کے لیے وہ 10 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو یا اس کی مغفرت ہو یا پھر جہنم سے چھٹکارا ہو، یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے، جو اس کا رحم ہے، جو اس کا فضل ہے، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، خاص طور پر ہم مسلمانوں کو، ایک پورا کا پورا مہینہ عطا فرما دیا ہے کہ جو چاہے آئے اس کے اندر اپنی بخشش کروا لے۔ موسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا موسم ہے کہ ہر خطا کار، ہر گناہگار، ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے لیے اذن عام ہے، دعوت عام ہے کہ تم اپنی جتنی مغفرت کروا سکتے ہو اس مہینے کے اندر کروا لو، اپنے آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہو کر لو، اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے دور کر سکتے ہو کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو اتنا بڑا انعام عطا کیے ہے۔ گویا کہ یہ پورا موسم ہے، مغفرت کا موسم، مغفرت کا موسم۔ ہر گناہگار آئے اپنی بخشش کروا لے، ہر گناہگار آئے اپنی خطائیں معاف کروا لے، ہر گناہگار آئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو، ان کوتاہیوں کو، ان معصیتوں کو، ان تقصیروں کو جو خدا کے احکام کے سلسلے میں ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام تقصیریں اپنی معاف کروا لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر روز ایک فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے منادی کرائی جاتی ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزانہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگانے والا، پکار لگانے والا وہ پکار رہا ہے، وہ ندا لگا رہا ہے۔ کیسے؟ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر وللہ العتقاء من النار۔ فرشتہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے بھلائی کے کام کی طرف بڑھنے والے، اے نیک کام کا ارادہ کرنے والے، اے نیک راستے کی تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ یہ موسم آگے بڑھنے کا ہے، یہ موسم تیزی سے آگے بڑھنے کا ہے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا ہے۔ اور یہ موسم دوسری طرف اگر میں اور آپ دیکھیں، وہی فرشتہ یہ بھی ندا لگا رہا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کی طرف بھاگنے والے، اے گناہوں کی تلاش میں نکلنے والے، رک جا رک جا۔ یہ موسم برائیوں کا نہیں ہے، یہ موسم خطاؤں کا نہیں ہے، یہ موسم گناہوں کا نہیں ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ بھلائیوں کا موسم ہے۔ اے برائی کی تلاش کرنے والے، رک جا۔ وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ من النار۔ اور یہ ہر دن یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جن کو چاہے روزانہ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے ذریعے اپنے جہنم سے چھٹکارا دے رہے ہیں۔ عتقاء من النار، جہنم سے آزادی دے رہے ہیں ہر فرد کو، ہر انسان کو جو کہ اس سے آزادی حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ اس مہینہ کے آغاز کے ساتھ ہی جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تمام عالم اسلام کے لیے، کہ جو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، جو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اس کے بالکل برعکس وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اس پر قفل ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، وصفدت الشیاطین ومرضت الجن، سرکش جنوں کو اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے کہ اس موسم میں وہ باہر نہ نکلے، مسلمانوں کو بہکائے نہیں، مسلمانوں کو پھنسائے نہیں، اپنے جال میں بلائے نہیں، بلکہ اس موسم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نیکیوں کا رکھا ہے، یہ مہینہ مکمل کا مکمل کامل مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح شیاطین کو اور جنوں کو اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ نکل نہیں پاتے ہیں، وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو بھٹکانے کے قادر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو پھر وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، اس میں شیطان کا دخل کم ہے، ہماری اپنی تقصیر اس میں مبتلا ہے، ہم اپنی تقصیر کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ دوسری بات تھی، یہ دوسرا سبب تھا کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو وہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور دوسری وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مغفرت کو عام رکھا ہے۔ جو خطا کار ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنی بھی اس کی خطائیں ہوں، پہاڑ جیسی اس کی غلطیاں ہوں، تب بھی وہ آئے اور اپنی بخشش کروا لے، مغفرت عام ہے اس مہینے کے اندر۔ اور ایک زاویہ سے ہم اس مہینے پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہمیں اس مہینے کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت ہو جائے اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی قدرت والا مہینہ ہے، کتنے اونچے مرتبے والا یہ مہینہ ہے۔ وہ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اور آپ نے غور کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہمارے سامنے بیان کی ہیں، ان احادیث میں ایک ایک چیز کو کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، ایک یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھیے اس مہینے کا جلال،
اس مہینے کا انعام، اس مہینے کا اکرام۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک نیک کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ایک کام کا بدلہ اور اس ایک کام کی جزا اس کے 1 روپیے سے لے کر 10 روپیے تک اس کو جزا مل سکتی ہے۔ پھر اور اس کا خلوص اور اس کی نیت اور اس کے ارادے اگر مضبوط ہیں، اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس اجر کو بڑھاتا ہے کہاں تک؟ الی 700 ضعف، 700 نیکیوں کے برابر۔ یعنی 1 روپیہ فی سبیل اللہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ 700 روپیوں تک، 700 نیکیوں تک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام دوسری نیکیوں کے بارے میں ہے، نمازیں ہیں، صدقات ہیں، عطیات ہیں، فطرات ہیں، اور وہ دوسری بہت ساری نیکیاں جو ہم روزے کو چھوڑ کر کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کے بارے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا الصوم، روزے نہیں۔ یہ ماہ رمضان یہ نیکیوں کے لیے نہیں ہے۔ 1 روزے کا 10 روزوں کا بدلہ نہیں ملے گا، 1 روزے کا 700 روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روزوں کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس کو گن کر نہیں دیتے ہیں ہم۔ 1 10 20 100 50 200 500 700 ایسے نہیں دیا جائے گا۔ الا الصوم، اس روزے کو الگ رکھ دیجئے، یہ رمضان کی عبادت کو الگ رکھ دیجئے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خاص میرے لیے عبادت ہے۔ بندہ جو عبادت کر رہا ہے، بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے، وہ خاص میری عبادت ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حاضرین محترم، تھوڑا سا ہم دنیاوی نقطہ نظر سے نظر ڈال کر دیکھیں۔ اگر کوئی یہاں کا بادشاہ، آپ کا، ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم اگر یہ اعلان کر دے کہ یہ کام کوئی کرے گا تو میں اس کو اپنے مطابق بدلہ دوں گا، اپنے مطابق اس کا انعام دوں گا، تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ اگر اعلان کر رہا ہے تو وہ کام کرنے سے پتہ نہیں کتنا بڑا اس کا اجر ملے گا، کتنا بڑا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، کتنا بڑا اس کے بارے میں ہمیں خزانہ ملے گا، کیا کیا ہم سوچ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کائنات کا خالق، یہ ساری دنیا کا مالک، جو بادشاہوں کو کرسیاں دیتا ہے اور اتارتا ہے، چڑھاتا ہے اور نیچے اتارتا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو عبادت ہے، رمضان کی عبادت، روزوں کی عبادت، یہ عبادت سب سے ہٹ کر عبادت ہے، لہٰذا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن، ہماری یادداشت، ہمارا علم، ہماری یہ گننے کی صلاحیتیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی کیلکولیٹر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو خدا کے دیے ہوئے بدلے کو گن سکے یا ناپ سکے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ ہماری دنیاوی کیلکولیٹر، دنیاوی ہماری گنتیاں وہاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الصوم، روزے ایسی عبادت نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور پھر میں اور آپ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حج کے لیے جا رہا ہوں، میں اور آپ اچھی طرح واقف ہے کہ گھر سے لے کر وہاں ایئرپورٹ تک اس کو جلوس کی شکل میں لے جایا جاتا ہے، سارا عالم اس کو دیکھ رہا ہے، ساری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو عبادتیں ہیں، دوسری عبادتیں، یہاں پر ریا کا تشبہ ہے، یہاں دکھاوے کا تشبہ ہے۔ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بھی انسان غفلت میں آ جائے تو وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن روزے میں میں اور آپ غور کریں، صبح سے لے کر شام تک، سحر کی جب اذان ہوتی ہے، سحرن ہوتا ہے، وہاں سے لے کر افطار تک، اگر ایک بندہ بند کمرے میں، اپنے گھر میں، تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں، وہ اگر کچھ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی دنیاوی کیمرہ اس پر لگا ہوا نہیں ہے، لیکن بندہ صبح سے شام تک بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، بڑی تکلیف میں رہتا ہے، اور اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان صبح سے روزے دار ہے، بھوک اور پیاس میں مبتلا ہے، لیکن کسی روزے دار کی مجال ہے کہ سحر کے اذان ہو جانے کے بعد
سیرن ہو جانے کے بعد ان کھانے پینے کی طرف نظر بھی ڈالے. اور پھر کسی مسلمان کی مجال ہے کہ دسترخوان پر افطار کے انواع و اقسام کی اشیاء سجی ہوتی ہیں، کئی قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر ہوتی ہیں، لیکن کسی کی مجال ہے کہ افطار سے قبل، اس کے وقت سے قبل، سیرن سے قبل، اذان سے قبل کوئی آگے بڑھ کر کوئی ایک دانہ بھی اپنے منہ میں رکھ لے یا چک لے. یہ نہیں کرتا ہے انسان. کیوں؟ اسے اس بات کا علم ہے، اس کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے اور میرا مالک مجھے 24 گھنٹے مجھ پر نظریں لگائے ہوا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میری خلوت کو، میری جلوت کو، میری تنہائی کو، میرے لوگوں کے ساتھ ملنے کو، میرے اکیلے پن کو اور میرے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے ایک روزہ دار صبح سے لے کر شام تک نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کوئی ناجائز کام کرتا ہے جو روزے کی حالت میں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو. تو یہ وجہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ مخصوص ہے عبادت میرے لیے. جب عبادت مخصوص ہے، اس کا طریقہ مخصوص ہے، اس کی گھڑیاں مخصوص ہیں، اس کے دن مخصوص ہیں، اس کا مہینہ مخصوص ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر بھی مخصوص ہے. اسے دنیاوی گنتی میں مت لو، اسے دنیاوی اعتبار سے مت ناپو اسے. یہاں کے ترازو، یہاں کے کیلکولیٹر یہاں کے لیے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو یقین مانیے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے مطابق اسے بدلہ عطا کرے گا. حاضرین محترم، اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی عبادت کو دیکھیے، اس مہینے کی خصوصیات کو دیکھیے، اس مہینے کی فضیلتوں کو دیکھیے کہ انسان کے جسم سے اٹھنے والی کراہیت آمیز بدبو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے لیے پسندیدہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بدبو، وہ کراہیت آمیز بو جو ایک انسان کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے نکل آتی ہے، وہ بو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوشبودار ہے، پسندیدہ ہے. ایک انسان اگر آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ہم خود اپنی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہم آپس میں اگر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اگر سامنے والے کے منہ سے یا میرے منہ سے سامنے والے کو اگر کسی قسم کی بدبو آئے تو وہ فوری یا تو اپنا منہ پھیر لے گا یا کسی قسم کی اجازت لے کر چلا جائے گا یا کھلے الفاظ میں کہہ دے گا کہ بھائی یہ آپ تھوڑا سا کچھ اپنا علاج کرا لیں، آپ کے منہ سے بڑی خطرناک بو آ رہی ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر، قربان جائیے اس ماہ مبارک پر، قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت پر کہ یہی بدبو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ بندہ میری عبادت کی وجہ سے اس کے اندر یہ کراہیت آمیز بو آ رہی ہے، تو یہ بو میرے لیے ان دنیاوی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہے کوئی ایسی عبادت؟ ہے کوئی ایسا انعام دینے والا؟ ہے کوئی ہمارا اکرام کرنے والا کہ عبادت کے نتیجے میں جو ہمارے جسم سے خرابیاں ہو رہی ہیں وہ خرابیاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ مقام کا درجہ حاصل کر رہی ہیں؟ تو حاضرین محترم، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کتاب اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سحر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ افطار کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو اس کی عبادت کے مطابق ہی ہم کام کریں، کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں. بہت سارے ہمارے بھائی اس سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو کرنے کی ہے اس مہینے میں وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ابھی تک تو یہ تمہیدی باتیں تھیں، فضیلت والی باتیں تھیں، اس مہینے کی عظمت والی باتیں تھیں، قرآن کے بارے میں باتیں تھیں، لیکن جو کام مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. وہ دعا اس وجہ سے ہے حاضرین مشاہدین، میرے سامنے بیٹھے ہوئے افراد،
کہ اس دنیا کے اندر بتائیے ہم اپنے بل بوتے پر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. نہ صحت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ دولت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا کا کوئی کام ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی عنایت کے کوئی بھی فضل اور نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملنے والی نہیں ہے. انسان تو گناہ گار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اس کا کیا حق ہے؟ جو کچھ اسے نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس لیے سے سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ رمضان ختم تک اللہ تعالیٰ ہماری زندگی باقی رکھے. یہ دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. مستقل 5 وقت نمازوں میں، سحر کے اوقات میں، افطار کے اوقات میں ہمیشہ ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو رمضان کے ختم تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے. کیوں؟ کتنے ایسے جنازے ہیں جو ہم نے روزوں کی حالت میں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو افطار میں زندہ تھے، سحر تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کتنے ایسے بھائی ہیں جو پہلے عشرے میں تو موجود تھے لیکن دوسرے عشرے میں وہ منو مٹی تلے دفن ہو چکے تھے. تو حاضرین محترم، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی ہر انسان کو آ سکتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکمل مہینہ، پورے 30 دن جتنے یا 29 یا 30 دن کا جتنا مہینہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے. یہ سب سے پہلا کام ہے جو اس مہینے کے اندر ہمیں کرنا ہے. دوسرا کام، حاضرین محترم، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا، اتنا مبارک مہینہ ہمیں دے دیا، اور ہم صحیح و سالم روزے کی حالت میں اگر اس میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر دوسرا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں، اس کی تقدیس بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں صحت عطا کیا، تو نے ہمیں صحیح سالم رکھا، تو نے ہمیں بیمار نہیں رکھا. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پاتے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مجھے اور ہم سب کو تو نے یہ نعمت عطا کی اور روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا کی. تو یہ دوسرا کام ہے جو مجھ پر اور آپ پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے، محض اس کا فضل ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، تو کیا ہماری بساط ہے، کیا ہماری وقات ہے، کیا ہماری اہمیت ہے، کیا ہماری صلاحیت ہے، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ منٹوں کے اندر ہمیں بیمار کرنا چاہے تو کوئی دنیا کا ایسا ڈاکٹر ہے جو ہمیں اس بیماری سے روک سکے؟ دعوے بہت ہیں، دواخانے بہت ہیں، دوائیں بہت ہیں، لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہ بیماری آ سکتی ہے، نہ بیماری دور ہو سکتی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ اس کا شکر بجا لائیں کہ اس مہینے کو بھی اس نے عطا کیا اور ہمیں روزے رکھنے کی اس نے توفیق عطا کی. یہ دوسرا کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا ہے. تیسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بھی بات ہے کہ یہ جو عبادت اسے ملی ہوئی ہے، اس عبادت کا اثر اس کے چہرے سے نظر آئے، وہ خوش و خرم اس رمضان میں نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آغاز سے پہلے ہی صحابہ کرام کے درمیان خوشی خوشی سے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے. خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے دمکتا تھا. آپ کا روشن چہرہ چہرے انور سے یہ روشنی جھلکتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کی خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو مجھے اور آپ کو اس بات کا بھی کام کرنا چاہیے کہ ہمارے چہروں سے نہ صرف سرما نظر آئے، نہ صرف ہمارے سر پہ تاج نظر آئے، نہ صرف ہمارے جسم پر لباس نظر آئے، اسلامی لباس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان چہروں پر اس رمضان کی خوشی محسوس ہونی چاہیے. دیکھنے والے یہ کہیں کہ ہاں بھائی دیکھو اسے روزے کی کتنی خوشی ہو رہی ہے، یہ روزے سے اس کا چہرہ دمک رہا ہے، ایک نور اس کے چہرے پہ چھایا ہوا ہے.
کتنا کھلکھلا اس کا چہرہ ہے، کھلکھلاتا ہوا اس کا چہرہ ہے، کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ بندہ۔ تو حاضرین محترم، یہ تیسرا کام ہے کہ روزوں کی وجہ سے ہم بیماروں کی طرح، کمزوروں کی طرح، نحیف و نزار کی طرح، ناتواں کی طرح پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کا فخر ہمارے چہروں پر نظر آئے کہ ہاں ہم روزے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قوت برداشت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم کیا کہتے ہیں کہ عبادت عطا فرمائی ہے، اور اتنی صلاحیت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم ایک نہیں دو نہیں بعض مقامات پر 18-20 گھنٹے کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہی ہے کہ ایک انسان عام دنوں میں 2 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، پیاس کے مارے برا حال ہوتا ہے، لیکن یہاں 15 گھنٹے آج ہندوستان کا روزہ 14 سے 15 گھنٹوں کا یہ جو روزہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محض اس کی عنایت بھی ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس کو برداشت کر سکیں، تو اس کا اثر ہمارے چہرے سے نظر آئے، ہم خوشی محسوس کریں، لوگوں کو بھی اس کا احساس ہو کہ ہاں اس بندے کو روزے کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ چوتھا اور ضروری اور اہم کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، میں نے اس بات کا خاص طور پہ ہر رمضان میں مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہماری شہر کی تاجر برادری، ہوٹل والی برادری، کپڑے والی برادری، چپل اور جوتوں والی برادری، اور وہ دوسری وہ تمام چیزیں، چوڑیاں، گوٹاں اور جو کچھ ہم انسان استعمال کرتے ہیں، ہماری خواتین استعمال کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرانہ ہے، چاول ہے، سیویاں ہے، یہ ساری کی ساری اشیاء کے بیچنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے سے اس کا منصوبہ بناتے ہیں، اس کی اسکیم بناتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے مال اٹھائیں، کب جائیں، کب آئیں، کتنا مال کا کب آرڈر دیں، رمضان کے درمیان میں کیا منگائیں، رمضان کے اختتام پہ کیا منگائیں، رمضان کے آغاز میں کیا منگائیں۔ یہ ساری کی ساری تاجر برادری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے سے کوئی گجرات میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی بامبے میں ہے، یعنی جہاں جہاں سے جو چیزیں خریدی جا سکتی ہیں وہ خریدی کے لیے ہماری شہر کی پوری تاجر برادری وہاں پر گئی ہوئی ہے، اور وہ خرید کر واپس بھی آ چکے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہ دنیا کے کام، ہماری یہ تجارتیں، ہماری یہ ملازمتیں، ہماری کھیتی باڑی، کسان بھی بارش سے پہلے سے ہی اپنی زمین کو تیار کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کو ناگر کشی کرتا ہے، اس کو بکھرتا ہے، جو کام کرنے ہیں وہ بارش سے پہلے سارے کام کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ایک کسان اپنی زراعت کے لیے اہتمام کر سکتا ہے، ایک تاجر اپنی تجارت کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، ایک ہوٹل والا اپنی ہوٹل کے لیے ہر طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے، ایک ملازمت کرنے والا اپنی ملازمت کے سلسلے میں پورا کا پورا منصوبہ تیار کرتا ہے کہ میں کب اٹھوں، کب بیدار ہوں، کب جاؤں، کیا کروں۔ بتائیے ایک مومن، ایک مسلمان اتنے عظیم مہینے کے لیے اگر وہ اپنی پلاننگ نہیں کرتا ہے، اپنی منصوبہ بندی نہیں کرتا ہے، تو بتائیے کیا وہ رمضان کا حق ادا کر پائے گا؟ کیا وہ حق ادا کر پائے گا؟ نہیں۔ آپ کا بھی جواب یہی ہوگا، میرا بھی جواب یہی ہے کہ جو مومن بھائی، مسلمان بھائی میرا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، اگر انہوں نے رمضان کے سلسلے میں اپنی پلاننگ نہیں کی، منصوبہ تیار نہیں کیا، اور سارا کا سارا مہینے کو اس کا نظام الاوقات اگر ترتیب نہیں دیا، تو پھر وہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس طرح تو سب مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، لیکن صحیح جو فائدہ اٹھانا ہے اس مہینے سے، وہ مکمل فائدہ وہ لوگ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے منصوبہ نہیں بنایا، انہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی، اپنی پلاننگ تیار نہیں کی۔ تو مجھے اور آپ کو کرنے والا ایک کام یہ بھی ہے کہ پورے مہینے کا ہم منصوبہ تیار کریں، کب اٹھیں گے، کب آرام کریں گے، نماز کہاں پڑھیں گے، تراویح ہماری کہاں ہوگی، اور پھر تلاوت کس وقت کریں گے، سحر اور افطار کے اوقات ہمارے کیا ہوں گے، اور کس طرح ہم اپنا یہ پورا کا پورا مہینہ ترتیب دینا ہے، اس طرح ہمیں ترتیب دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اور بہت سارے وہ کام جو ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، اس کے لیے مکمل پلاننگ کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اس منصوبہ بندی سے کام نہیں کیا تو پھر اس رمضان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ چوتھا کام تھا جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ پانچواں کام جو سب سے اہم اور ضروری ہے، وہ ہے ہماری اپنی نیتیں، ہمارا اپنا عزم، ہمارا اپنا حوصلہ کہ ہم کتنے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں۔ بہت سارے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں، کچھ روزے رکھتے ہیں، کچھ روزے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ تراویح پڑھتے ہیں، کچھ تراویح میں غافل ہو جاتے ہیں،
کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ نمازوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری مسجدوں کا بھی حال ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں ماشاءاللہ بھری پوری ہوتی ہیں، کہیں جگہ نہیں ملتی، اور آخری دنوں میں پوری کی پوری مسجد ہمیں خالی نظر آتی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے شروع میں جو ہم ارادہ کرتے ہیں، جو عزم کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، وہ ہماری نیتیں ادھوری ہوتی ہیں۔ ہم پوری مکمل نیت نہیں کرتے ہیں، پورا عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ کہ ہاں میں یہ کام پورے مہینے کروں گا، اللہ کے لیے میں پورے مہینے کے روزہ رکھوں گا، اللہ کے لیے میں پوری تراویح کا اہتمام کروں گا، اللہ کے لیے میں پوری نمازوں کا پڑھوں گا، اللہ کے لیے میں پوری کلام مجید کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا، اس میں تفسیر پڑھوں گا، اس میں غور و فکر کروں گا، اس میں علماء کے مسائل جانوں گا، علماء کے سامنے بیٹھ کر معلومات حاصل کروں گا۔ یہ شروع کے اندر اگر ہم نے نیت نہیں کی تو پھر اس مہینے کے اندر ہمیں مشکل ہی سے صحیح استفادے کا موقع ملے گا۔ یہ عزم ہے ہمارا، یہ حوصلہ ہے ہمارا، یہ ارادہ ہے ہمارا، یہ ہماری نیت ہے جو ہم کو کاموں پر ابھارتی ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوگا، اگر ہمارے ارادے کمزور ہوں گے تو پھر پورا مہینہ ہم روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ شروع ہی سے مجھے اور آپ کو، ایک ایک ہمارے مسلمان بچے کو، بچی کو، ماں کو، بیٹی کو، بہن کو اور نوجوان کو، بوڑھوں کو جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ روزے رکھ سکے، انہیں مکمل طور سے عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر و ناظر جان کر یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ہاں میں پورا کا پورا مہینہ میں روزہ رکھوں گا، ایک روزہ بھی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے گا۔ یہ اگر آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ آپ عبادت کے لیے کوشش کیجئے، عبادت کی نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہ 5واں کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں۔ مزید انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ روشنی ٹی وی والوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مہینے کی مناسبت سے بہت ہی اچھا انتظام کیا ہے۔ کہاں گانے بجانے، فلمیں اور دیگر پروگرامز کے بدلے میں ہم مسلمان بھائیوں کے لیے یہ اس طرح کی اچھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ہم اس پروگرام کے بنانے والوں کے، اس پروگرام کے مینجمنٹ کے، اس پروگرام کے ذمہ داروں کے اور روشنی ٹی وی کے جو پروپرائٹر ہیں ان تمام کے ہم شکر گزار ہیں، اور علل اعلان ان کے سامنے ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے یہ اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے اور یہ اتنی اچھی اسکیم ہمارے سامنے لائی ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری تفصیلی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں اور بھی چلیں گی۔ آخری بات جو کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سحر کے معاملے میں آج شہر کا نوجوان طبقہ بہت زیادہ غفلت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، تسحروا، سحری کیا کرو، سحر کا کھانا کھایا کرو۔ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، اللہ تعالیٰ نے سحر کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ وہ چند کھجور ہی کیوں نہ ہو، چند روٹیوں کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو، چند کھانے کے لقمے ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحر برابر کیا کرو۔ آج یہ رواج ہو چلا ہے اور بڑی شدت سے ہمارے پاس نوجوان نسل میں یہ دیکھنے میں بات آ رہی ہے کہ رات بھر جاگتے ہوئے گزاریں گے، رات بھر بیدار رہیں گے، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے، سحر کے اوقات ہوتے ہیں، آخری حصہ جبکہ تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے، ایسے موقع پر وہ اپنے بستروں میں گول ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ سحر وہی رات میں 10-11 بجے سے لے کر 2 بجے کے دوران کھانا کھا لیتے ہیں اور اسی کو سحر سمجھتے ہیں، پھر افطار تک انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حاضرین محترم، یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کی شریعت تو وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ لوگوں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحر کیا کرو، تسحروا، سحر کا کھانا کھایا کرو، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سحر کے کھانوں میں برکت رکھی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ سحر کا کھانا کھانا چاہیے بلکہ سحر کے اوقات میں تہجد کا اہتمام ہو، قیام اللیل کا اہتمام ہو۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اور دوسری بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ رات کے آخری حصوں میں اٹھ کر اس سے مانگا کرو. یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اس سے گڑ گڑانے کا وقت ہے، یہ اپنی مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا وقت ہے، یہ اس کے انعام و اکرام کو مانگنے اور سوال کرنے کا وقت ہے. جہاں سوال کرنے کی گھڑی آ رہی ہے وہاں پر ہم سو جا رہے ہیں. جہاں خزانے لٹانے کا وقت ہے اس وقت پر ہم اپنے دامنوں کو سمیٹ کر بستروں میں گل ہو جا رہے ہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ کی جو انعامات کی تقسیم ہوگی ہمارے حصے میں کیا آئے گی؟ ہم تو محروم القسمت ہوں گے حدیث کے الفاظ میں. کیوں کہ اس عنایت کے وقت، اس انعام و اکرام کے وقت جب کہ لوگوں کو سامنے تقسیم ہو رہا ہے ہم محروم ہو جا رہے ہیں، ہم سو جا رہے ہیں. تو پیارے دوستوں اور حاضرین اور میرے نوجوان بھائیوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ سحر کا اہتمام کیا کریں. سحر کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سحر کی وجہ سے بہت بڑی سہولت بھی دن بھر ملتی ہے. آپ سحر کا کھانا کھا کر روزہ رکھیں اور رات کے 2 بجے یا 1 بجے یا 10 بجے یا 11 بجے کھانا کھا کر آپ پھر وہ روزہ رکھ کر دیکھیں دن کا روزہ آپ کا کتنا سہولت بخش ہوگا، کون سا روزہ تکلیف دہ ہوگا، اس بات کا آپ کو خود احساس ہوگا. سحر کا وقت کا جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ افطار تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں قوا کو جو ہے طاقت عطا کرتا ہے اور ہمارے صلاحیتوں کو طاقت عطا کرتا ہے. اگر ہم اس سے محروم ہو جائیں گے تو کمزوریاں ہمارے اندر آئیں گی، عبادت اللہ تعالیٰ کی صحیح ہونے پائے گی. تو یہ آخری بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری میں سمجھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی فضیلتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی جو ساری عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول